اپنے گھروں کو واپس کرنے لگتے، ایک چوک میں تینوں کی ملاقات ہو جانا۔ پہلے دن ملاقات ہوئی، شرم سے نظریں کہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، خود کیا کرتے ہیں، وعدہ کیا کل نہیں آئے، کل پھر نہ رہا، پھر وہی رہا، اس سے اگلے دن پھر وعدہ کیا اب نہیں آئے، پھر نہ رہا گیا۔ چوتھے دن اخنس بن شلیح دونوں کے پاس گیا، کہنے لگے لوگوں کو کہتے ہو لا تسمعوا اور خود سو نہیں سکتے، بلا ناغہ آتے ہو، وجہ وہ کہنے لگے وجہ یہ قرآن سچا، تاثیر ان کہتے ہیں۔ اخنس کہنے لگے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا بس کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ آیا بنو ہاشم کے بندے کے پاس، آیا بنو ہاشم کے بندے کے پاس ہے، مگر میں اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو ایسی تاثیر اللہ نے قرآن میں رکھی کہ رات کو نیند نہیں آتی، بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے قرآن کریم کی تلاوت کی حلاوت دیکھ کے مسلمان تاثیر محسوس کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، قرآن تو آج بھی وہی ہے، تو اس کی تاثیر ہمارے لیے کیوں نہیں ظاہر؟ اس کی تاثیر ہمارے لیے کیوں ظاہر نہیں؟ یاد رکھیے قرآن نسخہ شفا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن نسخہ شفا ہے، اور جو مریض ہوتا ہے مرض کے ازالے کے لیے، شفا کی تحصیل کے لیے اسے دو کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر ایک نسخے کا استعمال، نمبر دو نسخے اور مرض کو سامنے رکھ کر پرہیز کا اختیار، یہ دو چیزیں جمع ہو تو شفا ملتی ہے، نسخے کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر کہے مجھے نزلہ زکام ہے، میں جوشاندہ ادھر سے جوشاندہ پیے، ادھر سے آئس کریم ٹھنڈی کوک پیے، اور پھر وہ کہے جوشاندے کی تاثیر نہیں آئی، تاثیر نہیں آئی، اسے کہا جائے گا یہ نسخہ ہے، اس کے مطابق تو نے پرہیز بھی کیا۔ اگر تو اس کے مطابق پرہیز کرتا، تاثیر کی راہ کی رکاوٹ ختم ہو جاتی، پھر دیکھتے ہیں تاثیر آتی کہ نہیں۔ تو بالکل اسی طرح قرآن نسخہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس نسخے کے استعمال کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی تو ضروری ہے۔ اب بتائیے گناہوں سے پرہیز آپ کتنا کرتے ہیں کہ اس کی تاثیر ظاہر؟ صحابہ کرام مشتبہات سے بچتے تھے اور ہم محرمات میں مبتلا، وہ مشتبہات سے بچتے تھے، ہم محرمات میں مبتلا ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان پہ تو فرشتے اترتے تھے، ہمارے لیے کیوں نہیں؟ کمی ادھر ہے ادھر نہیں۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا آج بھی اگر یہ کمی دور ہو جائے تو نتیجہ آج بھی وہی ہوگا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اوپر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ تو اس لیے تاثیر ظاہر نہیں کہ نسخہ ہے، اس کا استعمال نہیں، اگر استعمال ہے تو پھر اس کے مطابق پرہیز نہیں، مگر نہ قرآن کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ زمانہ جتنی بھی ترقی کرے، سائنس جتنی بھی ترقی کرے، ٹیکنالوجی جتنی بھی ترقی کرے، قرآن اسے آگے کھڑا نظر آئے گا، پیچھے ہٹا دے۔ کہتے ہیں 1400 سال پہلے اب زمانہ ترقی کر گیا۔ یاد رکھیے قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، یہ غیبی ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ پرانا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آیت پڑھو گے وہ محسوس ہوگا جیسے آج ہی اتری ہے، آج ہی نازل ہوئی ہے۔ تو اس کی پہلی وجہ اعجاز، اس کی انقلابی تاثیر ہے جس میں دنیا بدل کر
کی تاثیر سے متاثر ہو کے دامن اسلام میں تشریف لائی. یہ پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ حفظ کا آسان ہو. تسہیل حفظ القرآن، اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کو جتنا آسان بنایا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب حفظ کے لحاظ سے آسان، نہ کوئی زمینی کتاب حفظ کے لحاظ سے اتنی آسان. آسمانی کتابیں تو غیر محفوظ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا. ہمارے پاکستان میں کسی علاقے میں اردو زبان چلتی ہے، کہیں پنجابی چلتی ہے، کہیں پشتو چلتی ہے، کہیں ہندی چلتی ہے. قرآن کریم کا حجم دیکھیے، اس کی ضخامت دیکھیے، اس کے صفحات گن لیجیے، ایک آیت کے الفاظ کو گنتی میں لے آئیے اور اس سے آدھی مقدار کی اپنی زبان کی کوئی کتاب اٹھائیے. آپ کے علاقے میں میرا چیلنج ہے، قرآن کریم کے اگر 1000 صفحات ہیں تو آپ 500 صفحے کی اپنی زبان کی کتاب کو پہلے ایک حافظ دکھائیے. چلو 500 بھی نہیں، 250 صفحات کی اپنی زبان کی کتاب کا کوئی ایک حافظ دکھائیے. اگر میری زبان اردو ہے تو مجھے اردو کی 100 صفحے کی کتاب لکھی نہیں. کسی کی زبان پنجابی ہے اسے پنجابی کی 100 صفحے کی کتاب لکھی نہیں. کسی کی زبان پشتو ہے اسے 50 صفحے کی پشتو کی کتاب لکھی نہیں. لیکن اللہ کا قرآن ہماری زبان میں بھی نہیں. اللہ کا قرآن عربی میں ہے، ہم اجمی میں ہے، قرآن کی زبان ہے، ہماری زبان ہے. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی اسے نہیں پتا خالق کتاب کا معنی کیا ہے، لیکن سیدھے میں محفوظ. اسے نہیں پتا ناری بفی کا معنی کیا ہے، لیکن سیدھے میں محفوظ ہے. یہ صرف معجزہ ہونے کی دوسری وجہ ہے. کتنا آسان حفظ کے لحاظ سے اللہ نے قرآن کو بنایا ہے، اسی کتاب کو بنایا. اب یہ بھی ساری کائنات مل کر کسی کتاب میں پیدا کرنا چاہے تو قرآن میں عاجز معجزہ پیدا کی ہی نہیں جا سکتی. اتنا آسان حفظ کے لحاظ سے، اتنا آسان. بانی دار علوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی سوال حیات میں لکھا ہے. انہوں نے سفر حج کے دوران بڑھاپے کے رمضان کے مہینے روزانہ تراویح پڑھانے کے لیے ایک پارہ حفظ کرنا شروع کیا. ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر حضرت نانوتوی نے پورا قرآن حفظ کر کے سنایا. اتنا آسان. اور میں نے وفاق المدارس کے ایک رسالہ میں پڑھا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وفاق المدارس کے سابق صدر تھے. انہوں نے صرف 27 دنوں میں قرآن حفظ، صرف 27. ہدایت الحنفیہ میں لکھا ہے امام محمد رحمہ جو سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علوم کے وارث ہوئی. امام ابو حنیفہ کے ہونہار شاگرد، انہوں نے 7 دنوں میں قرآن حفظ. اور امام صافی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں کہ ابو المنذر ہشام بن محمد الصائب قلبی صرف 3 دن میں قرآن حفظ، صرف 3 دن قرآن حفظ. تو یہ قرآن کریم میں حفظ کے لحاظ سے جو سہولت اور آسانی اللہ نے رکھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. دنیا کی کسی کتاب میں نہیں. یہ صرف معجزہ ہونے کی دوسری وجہ. اتنا آسان. علماء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون ایسی گزری عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے زمانے میں کہ 40 سال اس نے ہر بات قرآن کی آیت سے، معافی ضمیر کا اظہار جب بھی کرتی آیت کے علاوہ 40 سال کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلا.
تو 40 سال کا نامہ اعمال اس کا فقط قرآن سے بھرا ہوا۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سفر پہ جا رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں، درخت کے نیچے ایک بڑھیا بیٹھی ہے، درخت کے نیچے۔ اب راستہ ایسا ہے کہ وہاں اور کوئی فرد نہیں، تو میں نے سمجھا یہ بڑھیا یہاں پہ یارو مددگار، معلومات لیتا ہوں، اگر کوئی بس میں ہوا تو تعاون کروں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے جا کے اسے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ جواب وعلیکم السلام کہہ کے نہیں دیتی، قرآن سے دیتی ہے، سلام قولا من رب رحیم، آیت پڑھ کے جواب دیا۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا اما جان یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے آیت پڑھ کے بتایا میں راستہ بھول چکی ہوں، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ راہ بھلا دے اسے کون دکھا سکتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا یہاں کب سے ہو؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ، مسلسل 3 راتیں گزر گئی، کہاں سے آئی کہاں جانا ہے؟ اس نے پھر آیت پڑھ کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، میں مسجد حرام سے آئی ہوں، مسجد اقصی جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے بڑھیا سے سوال کیا اما جان 3 راتیں تجھے گزر گئی، ثلاث لیال سویہ، یہاں تو آس پاس کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں، کھاتی پیتی کہاں سے ہو؟ تو بڑھیا نے پھر آیت پڑھی والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ذات مجھے کھلا بھی دیتی ہے پلا بھی دیتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے اپنے کجاوے سے کھانا نکال کے سامنے رکھا کہ اما جان یہ کھانا کھا لیجئے، تو بڑھیا نے پھر آیت پڑھی ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک مکمل کرو۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اما روزے سے ہے، تو میں نے کہا اما جان تیرا روزہ بھی ہے، تو نماز بھی پڑھتی ہوگی، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہاں تو آس پاس پانی نہیں، وضو کہاں سے کرتی ہے؟ اس نے پھر آیت پڑھی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اما تیمم سے نمازیں پڑھتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے پھر اپنی اس خاتون سے سوال کیا کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں عام زبان میں قرآن کریم کی آیات سے باہر نکل کے آپ اس طرح کیوں نہیں کرتی؟ اس نے پھر آیت سے جواب دیا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے اسے ایک لکھنے والا لکھ لیتا ہے۔ تو وہ بوڑھی اما نے کہا میں نہیں چاہتی کہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال کھلے اس میں قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکل آئے، قرآن کے سوا کوئی دوسرا لفظ نکل آئے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے کہا میں آپ کی معاونت کر سکتا ہوں، یہ میری سواری ہے، اس پہ بیٹھیے اور آپ اپنے قافلہ کے ساتھ مل جائیے۔ بڑھیا نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ انہوں نے رضا ظاہر کی کہ میں آپ کی اس خدمت میں شکر گزار ہوں، انہوں نے سواری پیش کر دی۔ جب بیٹھنے لگی تو پھر آیت پڑھ کے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان کو کہہ دو نظریں پست رکھے۔ اما نے بتایا میں سوار ہونے لگی ہوں، اس طرف چہرے کو موڑ لیجئے، موڑ لیا، سوار ہوئی، سوار ہوتے وقت ان کا کپڑا کجاوے میں الجھا اور پھٹ گیا۔ انہوں نے پھر آیت پڑھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہر عمل پہ تو اللہ پکڑ بھی نہیں کرتا، ویعفو عن کثیر، بہت سارے معاف کر دیتا ہے۔ سوار ہوئی، وہاں آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں سواری کو لے کے چل پڑا، میری رفتار تیز تھی، عربیوں کا ایک نغمہ ہے جسے خودی کہتے ہیں، میں وہ نغمہ گنگنا رہا تھا، آواز بلند تھی، رفتار تیز
تھی تو بڑھیا نے پھر مجھے آیت پڑھ کے کہا وقصد فی مشیک، رفتار درمیانی کر، وغضض من صوتک، آواز ہلکی رکھ۔ میں ہلکی آواز میں پڑھنے لگ گیا تو بڑھیا نے پھر آیت پڑھ کے کہا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں سے آسان لگے وہیں سے پڑھ لو۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، چلتے جا رہے تھے، قافلہ نظر آیا، میں نے بڑھیا سے پوچھا یہ قافلہ وہی تو نہیں جس سے تو بچڑی؟ اس نے پھر کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا بڑھیا کا مال اور اولاد اسی قافلہ میں ہے۔ میں نے کہا اماں جان اس میں تیرا کس نام کا عزیز ہے؟ اس نے 3 آیتیں پڑھ کے بتایا کہ میرے 3 بیٹے اس قافلہ میں ہیں۔ ایک اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، نمبر 2 کلم اللہ موسیٰ تکلیما، نمبر 3 یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام یحییٰ ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے ان کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اماں کو سواری سے نیچے اتارا، بڑھیا پانی کی طرف گئی، وضو کیا، نماز کی نیت باندھی، سجدے میں گئی، اس کی روح کفے سے انسری سے پرواز کر گئی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے بڑھیا کے بیٹوں نے بتایا کہ 40 سال گزر گئے ہیں، ہماری ماں کی زبان پر قرآن کے علاوہ لفظ بھی نہیں آیا۔ اتنا آسان ہے، دنیا کی کسی کتاب میں یہ سہولت نہیں ہے۔ یہ اس کے معجزہ ہونے کی دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ جتنی کثرت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھی گئی، نہ پڑھی جا رہی ہے، نہ پڑھی جا رہی۔ ایک بچے سے آپ مولانا فیضان صاحب سے پوچھیں جن بچوں نے حفظ کیا، اگر ابتدا سے لے کے انتہا تک ایک آیت کی گنتی معلوم کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کتنی دفعہ پڑھی؟ دنیا میں ایسا کمپیوٹر ہی کوئی نہیں جو اس کی گنتی شمار۔ پہلے مطالعہ یاد کرنے کی صورت میں، پھر مطالعہ سنانے کی صورت میں، پھر رٹا لگا کر سبق پکانے کی صورت میں، پھر سبق سنانے کی صورت میں، پھر سبزی کے طور پہ رٹا لگا کر یاد کرنے کی صورت میں، پھر سبزی سنانے کی صورت میں، پھر منزل میں داخل ہو گئی آیات تو پھر منزل پکانے کی صورت میں، پھر منزل سنانے کی صورت میں، پھر وقتاً فوقتاً منزل سے پھیرا دینے کی صورت میں، اور پھر ہر رمضان مصلح سنانے کی صورت میں۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی کثرت کے ساتھ تلاوت نہیں کی جاتی جتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے یہی کتاب تلاوت ہے اور کوئی کتاب تلاوت نہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے ایک دن میں 8 قرآن پڑھ لیا، 8 قرآن۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں پورا قرآن، ایک رکعت، اور 4 آدمیوں کے نام تاریخ کے سینے پہ محفوظ ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ان میں 2 صحابی ہیں، 2 تابعی ہیں۔ صحابہ میں ایک نام حضرت عثمان بن عفان کا ہے، دوسرا نام حضرت تمیم داری انصاری کا ہے، اور تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، اور دوسرا نام سید الفقہاء امام الائمہ سراج الامہ تلمیذ الصحابہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام صاحب کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ فقط رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، ایک قرآن روزانہ رات کو نوافل میں پڑھتے تھے، 30 قرآن دن کے، 30 قرآن رات کے، 60 ہوئے۔ اور ایک قرآن وہ ہوتا تھا جو پورا مہینہ نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کی 61 قرآن مکمل ہو جاتا۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی کثرت سے نہیں پڑھی جاتی، کوئی بھی ناول ڈائجسٹ، کوئی بھی رسالہ تحریری کتاب آپ 1-2 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کی طبیعت اکتاہٹ کا شکار ہوگی۔ وہ جتنی بھی دلچسپ ہو، کتنے بھی ہیوی مصنف آپ کے سامنے رکھے، آپ کہیں گے نہیں میں نے یہ پڑھی، میں نے یہ پڑھی۔ اور
کل کا اخبار اگر آج کسی کے سامنے رکھ دے وہ کہتا ہے مجھے کل کا اخبار دے، اٹھا لو یہ تو قرآن ہے میں نہیں پڑھتا۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور آج بھی بندہ ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے ابھی اتری ہے، پرانا ہونے کا شکوہ کر کے کبھی کسی نے تلاوت نہیں چھوڑی۔ پھر دنیا کی کوئی کتاب آپ انجماد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر کے جسم میں حرکت کے بغیر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو کوئی بغیر حرکت کے پڑھ کے جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں آتا ہے اور وہ اس کا غلاف اتار رہا ہوتا ہے، تحفظ اور تسمیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے لگا رہا ہوتا ہے، بوسہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے جسم میں غیر اختیاری حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے حرکت کرتا ہے، کوئی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں حرکت کرتا ہے۔ جب تک اس کی زبان پہ اللہ کا قرآن رہے گا اس کا جسم حرکت کرتا رہے گا۔ یہ حرکت کیا ہے؟ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب رحمت کا نزول ہوتا ہے تو پڑھنے والے کا جسم جھومنے لگتا ہے۔ یہ معجزہ ہونے کی تیسری وجہ، سب سے بڑھ کر جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں کائنات مل کے یہ خوبی پیدا نہیں کر سکتی، قرآن نے سب کو اس معاملے میں اپنی مثال اور نظیر پیش کرنے سے عاجز کیا۔ اور چوتھی وجہ اعجازیہ ہے حفاظت، قرآن کی حفاظت۔ باقی کتابوں کی حفاظت کی باری آئی، اللہ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اپنی اپنی کتابوں کی خود حفاظت۔ یہودی تورات کی، عیسائی انجیل کی، صافی زبور کی۔ جب قرآن کی باری آئی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر الہی تھوڑا تھوڑا کر، تھوڑا تھوڑا کر، نجمن نجمن، منجمن منجمن، مفرقن مفرقن، جزءن جزءن، بحسب المصالح والحکم، ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، ذریعہ ان علماء کو بنایا، ان طلباء کو بنایا، اور یہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ذریعہ بنایا، وگرنہ وہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو قرآن کی حفاظت بھی انسانوں کے بغیر کر سکتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس نے ہمیں انوالو کر لیا تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حصہ مل جائے اور ہمارے لیے امیدوں کے، رحمتوں کے، اجر و ثواب کے دروازے کھل جائے۔ ایک بندہ کہنے لگا دیکھیں جی اللہ نے ساری کائنات بنانا، ساری کائنات، آسمان بنائی، زمین بنائی، ندی نالے، پہاڑ، برخ، سب کچھ بنا دیا، اللہ نے اپنا گھر خود نہیں بنایا۔ اس کے لیے مولوی چندے کرتے پھرتے ہیں، اپنا گھر اللہ نہیں بنا سکتا، بھئی وہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ جو کائنات بنا سکتا ہے اپنا گھر کیوں نہیں بنا سکتا؟ لیکن اگر وہ اپنا گھر بھی خود بنا دیتا تو تیری بخشش کا بہانہ کہاں سے آتا؟ تیری بخشش کا بہانہ کہاں سے آتا؟ تو یہ تو بخشش کا بہانہ دیا ہے کہ تیرے لیے کائنات میں بنا رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں تیری، تجھے نوازنے کے لیے، تو میرا گھر بنا۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنانے پہ یہ بشارت ہے، اس میں محل استشہاد للہ، اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنائے گا ہمیں نوازنے کے لیے۔ اب یہاں ہماری ضرورت نہیں قرآن کی حفاظت کے لیے، ہمیں ضرورت تھی اللہ ہمیں کسی کھاتے میں ڈالا، اس نے ہمیں ڈالا ہمیں نوازنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ، ذریعے کے طور پر قبول کرواؤ، قرآن کا حافظ بناؤ۔ اصل تعلیم یہی ہے، باقی سب فن ہے، اس کا تعلق روزی کمانے سے ہے، رب کو بنانے سے تعلق فقط اسی کا، اور علم حقیقت میں وہی ہے جو رب کی رضا کے طریقے بتائے، انسان کو اس کی غرض تخلیق اور مقصد پیدائش سے روشناس کرائے۔ علم وہی ہے جس کا تعلق دنیا کی راحت سے نہ ہو،
آخرت کی کامیابی سے بھی ہو، اور یہ فقط علم دین ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اپنے بچوں کو حدیث کا عالم بنائے۔ امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں روایت ذکر کی، حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں وی آئی پی نہیں، وی آئی پی افراد قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، انہیں معمولی نہ سمجھو۔ تو قرآن کی ایک وجہ اعجاز اس کی حفاظت ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے فقط قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہی نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ نہیں لیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس امر مانوی کو امر حسی سے سمجھانا چاہوں گا۔ توجہ، آپ ایک گلاس میں پانی ڈالیں، کسی بچے کو کہیں بیٹا اس پانی کی حفاظت کرو، وہ پانی کی حفاظت کیسے کرے گا؟ گلاس توڑ کے پانی کی حفاظت کرے گا یا اس کی حفاظت کرے گا؟ پانی کی حفاظت کے لیے گلاس کی حفاظت ہوگی کہ نہیں؟ اصل مقصود پانی کی حفاظت ہے، دودھ کی حفاظت ہے، شہد کی حفاظت ہے، گھی کی حفاظت ہے، لیکن یہ مظروف ہے، اس کی حفاظت کے صدقے ظرف کی حفاظت بھی یقینی ہو جاتی ہے، برتن کی حفاظت بھی یقینی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے قرآن مظروف ہے، یہ سینہ ظرف، قرآن مصروف ہے، یہ سینہ ظرف ہے۔ تو جب قرآن کسی بچے کے سینے میں اترتا ہے، وہ قرآن کا حافظ بنتا ہے، تو قرآن کی حفاظت تو ہے ہی ہے، گلاس کی طرح اس انسان کی حفاظت بھی اللہ فرماتے ہیں۔ اسی لیے مسند دارمی میں روایت آتی ہے، حضور نے فرمایا لو جعل القرآن فی کہاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں رکھا جائے پھر وہ چمڑا آگ میں ڈالا جائے تو آگ قرآن تو قرآن رہا، اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گی۔ حدیث کے شارحین نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا، چمڑے سے مراد حافظ کا سینہ ہے، آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اگر کوئی حافظ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے تطہیر کے لیے، جنت میں کعبہ بننے کے لیے وقتی طور پہ جہنم میں چلا بھی گیا تو قرآن چونکہ اس کے سینے میں ہے، جہنم کی آگ اس کے سینے کو نہیں جلائے گی۔ مظروف کی برکت سے ظرف کی حفاظت، تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ یہ چار وجوہ اعجاز ہے۔ انقلابی تاثیر، اس تاثیر کی راہ میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کیجئے اور اس کے اثر کو قبول۔ نمبر 2، تسہیل حفظ القرآن، قرآن کریم کو حفظ کرنا آسان ہے، اس خوبی سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے۔ اور تیسری وجہ کثرت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیجئے، پڑھیے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ تعلق نسبت کو مضبوط کیجئے۔ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے، اس سے زائد جو پڑھا جائے وہ بلندی درجات کا باعث ہے۔ اور چوتھی وجہ حفاظت قرآن، اللہ نے صرف قرآن کو محفوظ کیا اور کوئی کتاب محفوظ نہیں، یہی وجہ ہے جب یہ کتاب محفوظ ہے تو حافظ بھی اسی کتاب کے ہیں، دوسری کسی کتاب کا حافظ آپ کو روئے زمین پہ نہیں ملے گا۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر حفاظت قرآن کے ذریعے کے طور پر قبول کروائیے، اور پھر دیکھیے دنیا میں برکتیں کیسے آتی ہے، دنیا میں اللہ کی مدد اور نصرت کیسے اترتی ہے، اور آخرت میں کامیابی کیسے ملتی ہے۔ آج المیہ یہ ہے، ہم مغرب کے فلسفہ پر اعتبار اور یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحی کے بارے میں متسلسل نظر آتے ہیں، خدا اور مصطفیٰ کی بشارات کے بارے میں ہم غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہے۔ جس دن یہ ہماری دور ہو گئی اس دن ہماری کامیابی کا آغاز اور کامیابی کا دور شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن کی تعلیم کے مراکز یہ مدارس ہیں اور افراد یہ اساتذہ علماء ہیں، ان کا بھی ہر موقع پہ لحاظ کیجئے، ان کے ساتھ بھی تعاون جاری رکھیے۔ یہ وہ عمل ہے جو دنیا میں تو برکتوں کا باعث ہے، آخرت میں بھی آپ کو عزت کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين